السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیو سے ورلڈ ٹوڈے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا نام فضل الرحمان ہے۔ آج کی پہلی خبر ترکی سے ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے چین کے صدر شی جن پنگ کو ٹیلی فون کیا ہے اور دو طرفہ تعلقات سمیت سنکیانگ میں ایغور مسلمانوں کے مسائل پر بھی تفصیلی بات کی ہے۔ اس موقع پر صدر طیب اردوان کا کہنا تھا کہ سنکیانگ کے ایغور مسلمانوں کو بھی چین کے دیگر شہریوں کی طرح پرامن اور آزادانہ ماحول میں رہنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ ہم چین کی سلامتی اور سرحدوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن سنکیانگ میں ایغور مسلمانوں کی جبری گرفتاریوں اور حراستی اداروں میں مذہب کی تبدیلی کے لیے دباؤ ڈالنے کے واقعات پر تشویش ہے۔ یہ عمل بند ہونا چاہیے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ ترک چین دوستی کے 50 سال مکمل ہونے کا جشن شایان شان طریقے سے منایا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی دیگر تنظیموں کے اعداد و شمار کے مطابق 10 لاکھ کے قریب مسلم اقلیتی ایغور مسلمان، جن میں اکثریت ترک زبان بولنے والے مسلمانوں کی ہے، ان کو حراستی مراکز میں رکھا گیا ہے اور مذہب کی تبدیلی کے لیے ذہن سازی کی گئی ہے۔ گزشتہ برس جب چین اور ترکی کے درمیان بڑے تجارتی معاہدے طے پائے تھے تو ترکی میں رہنے والے 40,000 ایغور شہریوں نے شدید احتجاج کیا تھا اور چینی سفیر کی انقرہ میں آمد پر ایک بڑا مظاہرہ بھی کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ چینی حکومت اقوام متحدہ سمیت دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کے حراستی مراکز میں ایغور مسلمانوں کی جبری مذہب کی تبدیلی کے دعووں کو مسترد کرتی آئی ہے، تاہم بعد میں یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ دراصل یہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں جہاں مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اگلی خبر UAE سے ہے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے سفیر محمد محمود الخواجہ نے اسرائیل میں سادہ مگر پروقار تقریب میں سفارت خانے کا افتتاح کر دیا ہے اور دفتر کے باہر اماراتی پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ اماراتی سفارت خانہ تل ابیب اسٹاک ایکسچینج میں قائم کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل میں پہلے سفیر محمد آل خواجہ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ اسرائیل سے سفارتی اور تجارتی تعلقات کی بحالی کے بعد پہلی بار ہم نے معیشت، ہوائی سفر، ٹیکنالوجی اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں بڑے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ ناظرین، اگلی خبر افغانستان سے ہے۔ ایک انٹرویو میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ کسی سے بھی ڈکٹیشن لینا ہمارے قوانین یا روایات میں شامل نہیں ہے۔ ہم افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کے مشوروں کو خوش آمدید کہیں گے، لیکن ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ ترجمان طالبان نے کہا کہ اسلامی اور پڑوسی ملک ہونے کے ناطے اور مشترکہ ثقافتی، مذہبی اور تاریخی اقدار رکھنے کے باعث پاکستان سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ ناظرین، پاکستان میں ایک حادثہ ہوا، اس کے متعلق آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں۔ اپر کوہستان میں داسو ڈیم کے ملازمین کو لانے لے جانے والی بس حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 13 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 39 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ DPO اپر کوہستان نے بتایا کہ حادثے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکیں، البتہ حادثے میں 13 افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 9 چائنیز شہری اور 2 مقامی پاکستانی مزدور بھی شامل ہیں، جبکہ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 7 افراد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور پولیس کی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں اور لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ جائے وقوع کو دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کی مدد سے سیل کر دیا گیا ہے۔ تاحال حادثے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکیں۔ میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عارف خان یوسفزئی کا کہنا تھا کہ کوسٹر گاڑی میں 41 افراد سوار تھے۔ حادثے میں 9 چینی باشندوں سمیت 13 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 2 FC کے نوجوان اور 2 مقامی مزدور بھی شامل ہیں۔ تحقیقات مکمل ہونے پر وجوہات کا بتایا جا سکے گا۔ اس المناک واقعہ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ تحقیقات سے قبل واقعہ کو حملہ یا دہشت گردی سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں چینی کارکنوں کو لے جانے والی بس مکینیکل خرابی کے باعث کھائی میں گر گئی۔ حادثے کے نتیجے میں گیس کا رساؤ ہوا، جس سے دھماکہ ہوا اور المناک واقعے میں 9 چینی باشندوں اور 3 پاکستانی افراد سمیت 13 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ چینی کارکن پاکستانی عملہ کے ہمراہ جاری منصوبے کے لیے کام کی جگہ پر جا رہے تھے۔ مقامی حکام زخمیوں کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ چینی سفارت خانے سے قریبی رابطے میں ہے۔ پاکستان کی حکومت اور عوام نے متاثرہ چینی اور پاکستانی کارکنوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، اگلی خبر کے لیے آپ کو تیونس لے چلتے ہیں۔
تیونس میں اسمبلی کے لیڈر اور اسپیکر اسمبلی راشد الغنوشی ویکسین لگوانے کے باوجود کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق غنوشی کے سوشل میڈیا پیج سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسمبلی اسپیکر راشد الغنوشی نے آج شام کو کورونا کا ٹیسٹ کروایا، جس کے نتائج مثبت نکلے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ غنوشی کے تمام ہیلتھ ٹیسٹ کر لیے گئے ہیں، ضروری تدابیر اختیار کی گئی ہیں اور وہ اپنا کام آن لائن جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ غنوشی نے ماہ اپریل میں دوسری بار ویکسین لگوائی۔ اس کے بعد تیونس کے عوام سے ویکسین لگوانے کے لیے وزارت صحت کے الیکٹرانک سسٹم میں رجسٹریشن کروانے کی اپیل بھی کی تھی۔ ناظرین، اگلی خبر کے لیے آپ کو افغانستان لیے چلتے ہیں۔ افغان وزارت داخلہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ افغان فوج نے پاکستان سے متصل سرحدی گزرگاہ پر طالبان کے حملے کو پسپا کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طالبان اسپن بولدک میں سرحدی علاقے کے نزدیک حملہ آور ہوئے، لیکن سیکیورٹی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی نے ان کے حملے کو پسپا کر دیا۔ ادھر طالبان ترجمان کے مطابق طالبان نے کندہار میں پاکستان کے ساتھ سرحد پر ایک اہم گزرگاہ پر کنٹرول حاصل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اگلی خبر پاکستان سے ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ میں شمولیت چاہتے ہیں، ای ووٹنگ کے لیے فول پروف سسٹم دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات صوبہ پنجاب میں وراثتی سرٹیفکیٹ کے اجراء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ سرٹیفکیٹس کے لیے سافٹ ویئر بنانے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کا اصل مقصد عوام کی خدمت ہے۔ عوام کو سرکاری کام کرانے میں مشکلات ہوتی ہیں، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے کسی بھی نظام میں تیزی آ سکتی ہے۔ شوکت خانم ہسپتال میں کسی قسم کا پیپر استعمال نہیں ہوتا، وہاں کا سسٹم پیپر لیس کرنے سے ہر قسم کا فراڈ ختم ہو گیا، پیپر لیس سسٹم میں فراڈ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ لینڈ ریکارڈ کو کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی فائلیں گم ہو جاتی ہیں، اس لیے تمام لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد میں تمام زمینوں کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کر رہے ہیں۔ آن لائن نظام سے زمینوں کا ریکارڈ بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ میں شمولیت چاہتے ہیں، الیکشن میں ای ووٹنگ کروانا ہماری خواہش ہے، اس کے لیے فول پروف سسٹم دیں گے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا مختصر نیوز بلیٹن، جس میں ہم نے آپ کو اہم خبروں سے آگاہ کرنے کے لیے کچھ خبریں شامل کی ہیں۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے روزانہ آنے والے بلیٹن جو ہیں وہ مل سکا کریں۔ کومنٹس میں اپنی تجویز اور آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا۔ ناظرین، شب بخیر۔